بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 817 ہے اور آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وممن، اور بعض ان لوگوں میں سے جو، حولکم، تمہارے آس پاس ہیں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، منافقون، منافق ہیں، ومن، اور بعد، اہل المدینہ، اہل مدینہ بھی، مردو، اڑے ہوئے ہیں، علی النفاق، نفاق پر، لا تعلمہم، تم نہیں جانتے انہیں، نحن نعلمہم، ہم ہی جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم، عن قریب ہم انہیں عذاب دیں گے، مرتین، 2 مرتبہ، ثم پھر، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، عذاب عظیم کی طرف۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہارے اطراف کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارے اطراف جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں۔ دوسری بات، اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، آپ انہیں نہیں جانتے۔ نمبر 4، ہم انہیں جانتے ہیں۔ نمبر 5، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ نمبر 6، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بزرگان محترم، مہاجرین، انصار اور اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کا ذکر گزشتہ آیت میں آ چکا ہے۔ اس آیت میں جس کی تشریح چل رہی ہے، مدینے کے منافقوں کی ایک جماعت اور اسی طرح مدینے کے اطراف کے دیہاتوں کے منافقین کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مقررہ طور پر یہ کون ہیں، اس کا علم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ صاحب معالم التنزیل رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بنی مزینہ اور بنی جہینہ وغیرہ کے نام لکھے ہیں۔ یہ تو دیہات کے منافق تھے، اور مدینہ منورہ کے منافقوں سے مراد اوس اور خزرج میں جو منافق تھے وہ مراد ہے۔ یہاں ایک نکتہ ذہن میں رہے کہ مدینہ کے اطراف کے دیہاتیوں میں سے بعض اور مدینہ کے لوگوں میں سے بعض منافق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد کم تھی۔ عربی زبان میں من بعضیت کو بتلانے کے لیے آتا ہے کہ یعنی بعض۔ مردو علی النفاق کے ذریعے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جن منافقین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ اپنے نفاق پر اصرار کر رہے ہیں، یعنی اپنی منافقت میں مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، جیسا کہ مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان میں جمے ہوئے ہیں اور مشرک کفر و شرک میں جمے ہوئے ہیں۔ ان منافقوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صرف مدینے میں رہ جانا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ مدینہ الرسول میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ رہنا کمال۔
اب بھی مدینہ منورہ میں بعض رافضی لوگ موجود ہیں جو انہی منافقین کی نسل سے ہیں۔ دجال کے تذکرے میں حدیثوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب دجال مدینہ منورہ کا رخ کرے گا تو شہر میں داخل نہ ہو سکے گا، احد پہاڑ کے پیچھے زمین میں ٹھہر جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے منافق مدینہ منورہ سے نکل کر اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جو لوگ صرف مدینے میں قیام ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور عقائد و اعمال کی جانب توجہ نہیں دیتے، وہ لوگ نہ صرف غلطی پر ہیں بلکہ شیطانی دھوکے میں ہیں۔ ان منافقوں کی تعیین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم، پیغمبر آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یعنی بعض ایسے منافق ہیں جن کے بارے میں قطعی طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے کہ یہ منافق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنی حد تک رکھا ہے۔ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ واقعی کون منافق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ان منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، یعنی دنیا میں مختلف قسم کے عذاب اور قبر کا عذاب، اور پھر ثم یردون الی عذاب عظیم، یہ دوسرا عذاب اس وقت ہوگا جب وہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کے روبرو پیش ہوں گے۔ اسود میں بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا، پھر کہا نفاق میں وہ جماعت مبتلا ہو گئی جو تم سے بہتر تھی۔ اس پر اسود بولے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور آپ کے شاگرد بھی ادھر ادھر چلے گئے۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر کنکری پھینکی، یعنی مجھ کو بلایا، میں حاضر ہو گیا تو کہا کہ مجھے عبداللہ ابن مسعود کی ہنسی پر حیرت ہوئی، حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے وہ خوب سمجھتے تھے۔ یقیناً نفاق میں جماعت کو مبتلا کیا گیا تھا جو تم سے بہتر تھی، اس لیے کہ پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی۔ صفوان بن محرز مازمی نے بیان کیا کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے قیامت میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلائے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا فلاں گناہ تجھ کو یاد ہے؟ وہ مومن کہے گا ہاں اے میرے پروردگار۔ آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں، چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ لیکن کافر اور منافق کے متعلق ان پر گواہ ملائکہ، انبیاء اور تمام جن و انس سب کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا۔ خبردار ہو جاؤ، ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نفاق کی اس بیماری سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔